بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں والد گرامی فضیلت الشیخ جماعت کے نائب امیر حضرت حافظ مسعود عالم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کو وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى ولا يضر الا نفسه ولن يضر الله شيئا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وهو سماکم المسلمین وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله مولاكم نعم المولى ونعم النصير۔ فضیلت مآب علماء کرام، شیوخ، اساتذہ، مبلغین اور ائمہ دین اور بہت ہی عزیز اور قابل قدر عزیز مکرم مولانا ابو بکر عائش محمد صاحب اور دیگر احباب گرامی، خواتین بھی ہیں، حضرات و خواتین جو اس اجتماع کے اندر موجود ہیں، شریک ہیں۔ بہت ہی بابرکت اجتماع ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کیا جا رہا ہے اور یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہماری نجات اور سعادت اسی چیز کے اندر ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو شامل کر لیں، اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال لیں اور اس کے مطابق ہم اپنی تمام زندگی کے معمولات اور اپنی زندگی کی تمام ترجیحات کو سنت کے مطابق بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حضرات کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں، آگے ہو جائے، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، پچھلے کھڑے ہونے والوں کو جگہ مل جائے۔ آگے بھی جگہ ہے، یہاں بھی آ سکتے ہیں، اور جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائے۔ اور یہ اٹھنا آنا جانا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ جب اس طرح کی مجلس کے اندر بندہ بیٹھے تو متوجہ ہو کر بیٹھے، شوق اور رغبت کے ساتھ بیٹھے، اس لیے بیٹھے، دل کے کان کھول کر بیٹھے کہ اللہ رب العزت کو خیر کی بات میرے دل میں ڈال دے اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ بڑی خیر کی مجلس ہے۔ یہاں بے دلی کے ساتھ اور بے توجہی کے ساتھ بیٹھنا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ یہاں شوق کے ساتھ ہماتن گوش ہو کر، دل کے کان کھول کر اور اس بات کے لیے اللہ سے سوال کر کے کہ یا اللہ میری خیر میری جھولی میں ڈال دے، یا اللہ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، یہ علم کی مجلس ہے، یہ واعظ کی مجلس ہے، یہ تذکیر کی مجلس ہے، تیرے ذکر کی مجلس ہے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی مجلس ہے، یہ دین کی تعلیم اور دین کے پیغام کے پہنچانے اور سیکھنے اور سمجھنے کی مجلس ہے۔ یا اللہ تو اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو نوازتا ہے، یا اللہ ہمیں بھی نواز دے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کا ذکر اپنے درباری فرشتوں میں بطور فخر فرماتے ہیں، دیکھو یہ میرے بندے میرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری بات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں میں نے ان کو دے دیا۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کوئی شک نہیں، اللہ کی رضا ہی چاہتے ہیں نا سارے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں جنت کی راہ پہ چلا دے، جنت والے اعمال پہ لگا دے، جنت نصیب فرما دے اپنی رحمت کے ساتھ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ اللہ تو ہمیں جنت کا وارث بنا دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، آپ کی رفاقت میں، یا اللہ ہمیں جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما دے۔ ہماری یہی خواہش ہے، اور
یہ ہمارا اللہ رب العزت سے درخواست ہے، طلب ہے اور التجا ہے، اللہ جہنم والے راستے سے بھی بچا لے، جہنم والے اعمال سے بھی بچا لے، اللہ جہنم آنکھوں سے نہ دکھانا، اس طرح یا اللہ جہنم کے اوپر سے گزار دینا جیسے بجلی کونتی ہے، بجلی کسی رفتار کے ساتھ یا اللہ جہنم کے اوپر سے گزار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہمیں جنت کے اندر پہنچا دے۔ میں نے جو مقام آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کا ذکر کیا ہے، سورۃ الحج کا 17ویں سپارے کا یہ آخری آیات ہیں 17ویں پارے کی سورۃ الحج کی، ان کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت کو ان کا منشور اور ان کا دستور بتایا ہے، اور جس جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عائش محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کے مشن کے لیے جیسے کوئی شخص فنا ہوتا ہے اور ہر وقت ان کی سوچ، ان کی باتیں، ان کی تمنائیں، ان کی دعائیں یہی ہوتی تھی کہ یا اللہ جو مشن اس جماعت کا تھا اور جس طرح انہوں نے اس بر صغیر کے اندر، بنگال کے اندر، سرحد کے اندر اور جنوب ہند تک، شمالی ہند تک، مغربی ہند تک، سارے پورے بر صغیر کے اندر ایک تحریک برپا کر دی سی اخلاص توحید کی اور اتباع سنت کی اور فکر آخرت کی اور اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے قربانی دینے کی، لوگوں نے اس جماعت کے اندر شامل ہو کر اپنی ساری چیزوں کو بالکل دین کے لیے قربان کر دیا۔ نواب زادے، نوابوں کی طرح زندگی گزارنے والے اس جماعت کے ساتھ شامل ہو کر اس طرح زندگی گزارتے تھے۔ اللہ اکبر کہ ایک دفعہ ایک شخص گیا اور کہنے لگا میں سید اسماعیل سے ملنے کے لیے آیا ہوں، وہ سید اسماعیل جو شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں اور خاندان ولی اللہ کے چشم و چراغ ہیں، شاہ عبد الغنی کے بیٹے ہیں، میں اس کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ استبل میں ہوں گے، وہاں چلے جائیں، استبل میں ہوں گے۔ تو وہاں گئے، سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ گھوڑوں کا خرخرہ کر رہے تھے اور ان کی سیوا کر رہے تھے۔ تو وہ حیران ہو گیا دیکھ کر کہ یہ شہزادہ، دلی میں ان کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا ان کا مرتبہ ہے، اور یہاں یہ گھوڑوں کی خدمت کر رہا ہے، یہاں یہ خدمت کر رہا ہے۔ تو اس جماعت نے لوگوں کے اندر قربانی کا اور اللہ کے لیے فدویت کا اور اللہ کے لیے ہر چیز کو تج دینے کا ایسا جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ لوگوں نے مناسب نہیں دیکھے، لوگوں نے اپنی جائیدادیں نہیں دیکھے، اپنے گھر قربان کر دیے، اپنے رشتہ داروں سے دور چلے گئے اور اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے اور اس دین کے تنفیذ کے لیے اور پورے لوگوں کی زندگی کو اس دین کے مطابق بنانے اور چلانے کے لیے اپنی ساری توانائیاں خرچ کر دیں۔ تو یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ امت کا منشور ہے، یہ اسلام کا منشور ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں نبیوں کی دعوت کا ذکر فرمایا اور سورۃ الحج میں پھر اللہ رب العزت نے جہاد کا ذکر فرمایا، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ ہے تمہارے کام کرنے کا، اس کام کو کرو، اپنی زندگی کا اس کام کو اپنی زندگی کا مشن بنا لو۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان لانے والو ارکعوا، اللہ کے لیے جھک جاؤ، یہ اکڑ چھوڑ دو، میرا سر اٹھا ہوا ہے، میرا سینہ تنا ہوا ہے، نہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرو کہ یا اللہ میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں، میری کمر سیدھی ہے، جو تیری شریعت کے تقاضے ہیں، جو تیرے مطالبے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، میں ایک فرما بردار غلام کی طرح اپنی کمر جھکا کے تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ یا اللہ سارے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، جو تیرے بوجھ ہیں لوگوں کے لیے، جن کا لوگوں کو مکلف بنایا ہوا ہے، یا اللہ میں ان کو قبول کرتا ہوں اور ان کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دو کہ یا اللہ شریعت کے سارے تقاضے، شریعت کے سارے اوامر اور شریعت کے سارے مطالبات کو میں پورا کرنے کے لیے تیرے سامنے اپنی گردن اور اپنی کمر کو جھکائے ہوئے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ انسان کی زندگی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ میں دین کے ہر عمل کو، دین کے ہر مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور دین جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اللہ کی فرما برداری کے اندر میں اسے بجا لانے کے لیے پوری طرح مستعد ہوں، اور میں کسی موقع پر بھی پس و پیش نہیں کروں گا، ہچکچاہٹ کا اور ادھر ادھر ہونے کا کبھی بھی میں مظاہرہ نہیں کروں گا، میں اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اور اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو۔
اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے سر بسجود کر دو، جبین نیاز زمین پہ رکھ دو، اپنی ناک اللہ کے سامنے زمین کے اوپر رکھ دو۔ سب سے زیادہ اشرف اور سب سے زیادہ عزت والی جگہ انسان کی پیشانی اور انسان کا ناک ہوتا ہے۔ ناک اونچا کرنے کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، اس ناک کو اللہ کے لیے زمین کے اوپر خاک کے اندر اس کو لگا دینا، خاک کے اندر اس کو ملا دینا اور اپنی پیشانی کو، جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، یہ سجدہ جو ہے یہ انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ لیکن سجدہ ہو شعور کے ساتھ، سجدہ ہو آگہی کے ساتھ، سجدہ ہو اس طرح کہ انسان اس سجدے میں یہ محسوس کرے کہ میں اللہ کے بہت قریب ہو گیا ہوں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ حین یکون ساجدا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ سجدہ کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کلا لا تطعہ واسجد واقترب، جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں ان کی بات نہ مانو، واسجد اور اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ، واقترب اور اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے۔ سجدہ کر کے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور سجدہ کیا ہے؟ سجدہ اللہ کی فرما برداری کا ایسا اظہار ہے کہ انسان جس طرح اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز بنا کر، فرما بردار بنا کر، وفادار بنا کر، اس طرح زمین کے اوپر اپنی پیشانی رکھ کے اللہ سے عہد کرتا ہے کہ اللہ تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، تو ہی سب سے بالا ہے، اور تیری پوری کائنات کے اوپر تیری ہی بادشاہی ہے، تیرا ہی حکم چلتا ہے، اور تو نے جو شریعت اور جو دین ہمارے لیے پسند کیا ہے اللہ، میں اسی دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیرے سامنے سر بسجود ہوں۔ یہ اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے انسان، اور اس موقع پر اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر دعا کرو فقامن ان یستجاب لکم، اس موقع پر کی گئی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعائیں بھی کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بھی مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعائیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ علماء کو بھی ان کا اہتمام کرنا چاہیے، عوام کو بھی ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سجدے کے اندر کبھی کوئی دعا، کبھی کوئی دعا، کبھی کوئی دعا یہ پڑھنی چاہیے۔ نماز کے جو اذکار ہیں اور رکوع سجود کے جو اذکار ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں استفتاء کے لیے ذکر کی گئی ہیں، یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بس روٹین کی جو چیز ہے بس یہ یاد کیا ہوا، یہ یاد کیا اور ساری عمر اسی پہ رہتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، نہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ان سے انسان کے اندر شعور آتا ہے اور انسان کے اندر گداز آتی ہے، انسان نرم دل ہوتا ہے، دل پگھلتا ہے، دل نرم ہوتا ہے۔ آج ہماری جو سب سے بڑی مصیبت ہے اور جو سب سے بڑی ہماری غلطی اور خطا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں غفلت نے گھیر لیا ہے، بیدار نہیں ہے، متوجہ نہیں ہے، غافل ہیں، پرواہ کوئی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے خلاف کیا منصوبے بن رہے ہیں، اور ہمیں کدھر لے جایا جا رہا ہے، ہماری نسلوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے، لادینیت کی طرف، دہریت کی طرف، شریعت کی مخالفت کی طرف، اللہ کی بغاوت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی بھی حفاظت کریں اور اپنی نسلوں کی بھی حفاظت کریں اور ان کو اس دین کے ساتھ جوڑے رکھیں، اس شریعت کا پابند کریں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا جعلناک علی شریعۃ من الامر، اس دین کا ایک مقرر طریقہ، ایک مقرر راستہ ہم نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے اس کو لازم کر دیا ہے، فاتبعھا، اسی راستے کی، اس شریعت کی پیروی کیجیے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون،
اور یہ جو علم نہیں رکھتے، دین کا علم نہیں رکھتے، شریعت کا علم نہیں رکھتے، ان کی خواہشات کی اور ان کے منصوبوں کی اور ان کی چاہتوں کی آپ قطعاً پرواہ نہ کریں۔ لا تتبعوا اهواء الذین لا یعلمون، یہ بے علم ہیں، یہ جاہل ہیں، بے شک یہ فلسفی ہیں، بے شک یہ دانشور ہیں، سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے محقق ہیں اور بڑے بڑے تحقیق کرنے والے اور بڑی بڑی چیزیں ایجاد کرنے والے ہیں، لیکن دین کا علم نہیں ہے تو یہ لا یعلمون، جاہل ہے، جاہل ہیں، نہیں جانتے۔ علم وہ یہ علم ہے جو اللہ نے وحی کی صورت میں اتارا، جس سے انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اپنا مقام معلوم ہوتا ہے، اپنا مستقبل معلوم ہوتا ہے، اپنا ماضی معلوم ہوتا ہے، اپنی حیثیت معلوم ہوتی ہے۔ یہ دین کو اللہ رب العزت نے علم کا دین بنایا ہوا ہے، یہ دین علم کا دین ہے، جس سے انسان کو اپنی ذات سے آگاہی ہوتی ہے اور پھر اپنے مقام سے آگاہی ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کتنے عظمت و جلال والا مالک ہے اور کتنی قدرت والا اور کتنے علم و حکمت والا مالک ہے اور کتنی رحمت اور محبت کرنے والا مالک ہے۔ الغفور الودود ہے، بخشنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے اور بندے کے عمل کا قدردان ہے، اور بندہ اس کے لیے اگر فرما بردار بن جاتا ہے، اس کا مطیع بن جاتا ہے، اس کا شکر گزار اور وفادار بن جاتا ہے، اس کے دین کے لیے قربانیاں دینے والا بن جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے، اس کا یہ فرمان ہے، یکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، جو تیری زندگی کے سب سے برے عمل ہے میں ان کو معاف کر دوں گا، اور جو تیری زندگی کا سب سے اچھا عمل ہے اس کو معیار بنا کر میں تمہیں اس کے مطابق نوازوں گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہارے عملوں کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہاری زندگی کا جو سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا اور سب سے اونچا عمل ہے اس کو معیار بنا کر تیرے چھوٹے عملوں کو بھی، تیرے کمی کوتاہی والے عملوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپ گریڈ کر کے اس کے برابر کر دے گا۔ اللہ ایسا مہربان ہے۔ اگر انسان اللہ کا فرما بردار بن جائے تو یہ جماعت کا مشن تھا کہ لوگوں کو بیدار کیا جائے، غفلت سے نکالا جائے، اور یہ جو دلوں کے اوپر زنگ چڑھے ہوئے ہیں، گناہوں کی میل چڑھی ہوئی ہے اور دنیا پرستی، شہوت پرستی، خواہشات کی پرستش اور کھانے کی خواہش، کمانے کی خواہش، چودر کی خواہش اور قوت کی خواہش، اور کھا پی کے پھر اس کے بعد انسان اپنی شہوانی جذبات کی تسکین کے لیے غلط راستے اختیار کرتا ہے۔ ان خواہشات نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے، اور آج کا تو فلسفہ ہی یہ ہے کہ انسان آزاد ہے اور اس دنیا کے اندر کس لیے آیا ہوا ہے؟ صرف اس لیے آیا ہوا ہے کہ خوش ہو، انجوائمنٹ کے لیے آیا ہوا ہے، اور انسان لذت کے لیے آیا ہوا ہے کہ مجھے کسی چیز کے اندر چسکا ہو، میرے لیے کسی چیز کے اندر راحت ہو، مجھے لذت ہو، مجھے اس میں مزہ ملے، صرف اس لیے زندگی ہے، اس لیے انسان آیا ہوا ہے۔ نہیں، انسان اس لیے نہیں آیا، انسان آیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، انسان آیا ہے اللہ کی مرضیاں پوری کرنے کے لیے اور اپنی چاہتوں اور مرضیوں کو اللہ کی مرضی پر قربان کرنے کے لیے۔ انسان دنیا میں اس لیے آیا ہے، امتحان کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہوا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کو اپنا خالق بھی مانے، رازق بھی مانے، مالک بھی مانے، بادشاہ بھی مانے، اور اللہ رب العزت کو یہ مانے کہ ہر وقت وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت اللہ کی نگاہ ہمارے اوپر ہے، اللہ رب العزت پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں، کوئی چیز اس سے دور نہیں، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر انسان کو اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا گناہ نہیں چھوٹتا، تو انہوں نے کہا پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، ذرا سوچنا اس بات کو، اگر تم نے گناہ کرنا ہے تو پھر اللہ اکبر کسی ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں وہ چیز اللہ کی نہ ہو، کسی اور کی بنائی ہو۔ تو کہتا ہے ایسی تو کوئی جگہ نہیں جہاں میں جا سکوں جو اللہ کی بنائی نہ ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت سے کہیں چھپ کے جا کے گناہ کر لو، اللہ تو ہر جگہ پر دیکھتا ہے۔ اور اگر تم نے گناہ کرنا ہے تو پھر ایسی چیز کے ساتھ کرو جو تمہاری اپنی ہو اور وہ اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا پھر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میرا جسم بھی، میری جان بھی، میری قوتیں، میری صلاحیتیں، جو کچھ ہے سب اللہ نے بنائی ہے، اور زمین بھی اللہ کی ہے، میں اس کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں، اور پھر اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ تو نے کہا یہی چیز اپنی زندگی کے اندر زندہ کر لے، تیرے گناہ چھوٹ جائے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، جب گناہ کرتے ہیں تو ہمارا احساس یہ نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت دیکھ بھی رہا ہے، اور اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ زمین گواہی دے گی میرے ساتھ، میرے اوپر اس نے بندے نے یہ کیا، اور اس کائنات کے اندر جو اللہ رب العزت کا ریکارڈنگ کا سسٹم ہے کہ ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ بھی محفوظ، جو ہم کرتے ہیں وہ بھی محفوظ، اور یہ سارے کا سارا انسان کے سامنے آنے والا ہے۔
انسان کے سامنے آئے گا، لکھا ہوا بھی آئے گا، اور انسان کے سامنے پوری کی پوری زندگی کی ویڈیو آ جائے گی کہ تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوٹی اور سب کچھ لکھا ہوا ہے، آج میرے سامنے ہے سب کچھ۔ کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، وجدوا ما عملوا حاضرا، جو انہوں نے کیا ہے سب آنکھوں کے سامنے موجود ہوگا، اور فرشتے بھی گواہی دیں گے، زمین بھی گواہی دے گی، اور انسان اس وقت کہے گا اللہ آپ نے انصاف کا وعدہ کیا ہے، آپ نے عدل کا وعدہ کیا ہے، آج کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ یا اللہ انی لا اجیز علی نفسی الا شاہد من نفسی، میں صرف اپنے بارے میں اپنی ہی گواہی قبول کروں گا اور کسی کی گواہی میں قبول نہیں کرتا۔ تیرے لکھنے والوں نے پتہ نہیں کیا لکھ کے میرے ذمہ لگا دیا ہے، اور بھی کوئی جو گواہی دے رہے ہیں مجھے ان کی گواہی قبول نہیں ہے، میں تو صرف اپنی ذات پر اپنی گواہی قبول کروں گا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم، پھر منہ کی بولنے والی زبان بند ہو جائے گی، بولتی زبان بند ہو جائے گی، نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، جسم کا انگ اور جسم کا ایک ایک رواں اور جسم کا ایک سیل انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ تو وہ پیٹے گا، ہاتھوں کو کاٹے گا، جسم کو پیٹے گا اور کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اپنی کھال کو کاٹے گا اور پیٹے گا اور کہے گا میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے گویائی دی ہے، اس اللہ نے ہمیں بلایا ہے جس نے انسان کی اس زبان کی بوٹی کو بلایا ہے۔ زبان بولتی ہے، اس ساری چیزیں بولے گی اس طرح۔ تو میرے بھائیوں اس وقت کو یاد رکھنا ہے، اس وقت کو یاد رکھ کے اپنے دل کو گداز کریں، نرم کریں، رقت قلب، یہ دل اللہ کے قریب ہوتا ہے جس دل میں نرمی ہے، جس دل کے اندر رقت ہے، اور جو اللہ کے خوف سے پگھلتا ہے، اللہ کے خوف کے ساتھ جس دل کے اندر ایسی گداز پن اور ایسی نرمی اور ایسی رقت آ جاتی ہے کہ وہ پگھل جاتا ہے اللہ رب العزت کے خوف سے اور اللہ رب العزت کی استحضار سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بات سن رہا ہے اور مجھے جواب دے رہا ہے۔ ہمارا دل زندہ ہونا چاہیے۔ یہ جو سخت دل ہیں، سنگ دل ہیں، جن پر کوئی کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، واز کا اثر نہیں ہوتا، حالات کا اثر نہیں ہوتا، جو اللہ کی طرف سے تنبیہیں آتی ہیں ان کا اثر نہیں ہوتا، تو یہ سنگ دل ہے، پتھر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اتنی اللہ کی نعمتیں دیکھیں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، یہ سارا کچھ دیکھ کے تم پتھر دل بن گئے۔ اور پتھر بھی تم سے اچھے ہیں، پتھروں سے پانی نکل آتا ہے، پتھر پگھل جاتے ہیں، پتھر پھٹ جاتے ہیں، لیکن تمہارے دل ہیں کہ ان کے اوپر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، ایسے سنگ دل ہو گئے ہو تم۔ آج ہماری بھی اکثریت کا یہی حال ہو چکا ہے کہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ ہمارے دلوں کو نرم ہونا چاہیے، ہمیں اثر پذیر ہونا چاہیے، اثر قبول کرنا چاہیے قرآن کا، حدیث کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمارے سامنے موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت موجود ہے، آپ کی سیرت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا پوری زندگی کا ریکارڈ ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہماری آنکھیں بند ہیں۔ ہم صرف کیا کرتے ہیں؟ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جذباتی تعلق رکھتے ہیں، جذباتی تعلق رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرتے ہیں، جمال بیان کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بے بہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو اللہ رب العزت نے بڑی خوبیوں اور کمالات سے نوازا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جس چیز کا ذکر فرمایا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اللہ کی وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ اس وحی سے اور جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہے، اگر آپ ذرہ برابر بھی اس سے دائیں بائیں ہو جائیں تو یہ لوگ تو آپ کو اپنا دوست اور اپنا ساتھی بنا لیں گے، ذلت تخذو کا خلیلہ۔ لیکن پھر بات یہ ہے کہ پھر ہم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھمکی دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو دگنی پکڑ کے اندر اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا، تو ہم کہاں ہیں؟ اس لیے ہمیں اپنے تمام اعمال کو، علماء کو، طلباء کو، عوام کو، خواص کو، خواتین کو، مردوں کو، سب کو ہمارے تمام اعمال جو ہے وہ شریعت کے مطابق کرنے چاہیے۔
شریعت کے مطابق کرنے دیں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس دن کے عظیم عذاب سے مجھے کون بچائے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہے ہیں، تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کی زندگی تھی، اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اطاعت شعاری کے اندر، وفاداری کے اندر، شکر گزاری کے اندر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے مولانا ذکر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، اور تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنے لمبے سجدے کرتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں سوج جاتے ہیں، آنکھیں ابل جاتی ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے میرے اوپر اتنے کرم کیے تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر کرنے والے تھے، دیر تک سجدہ کرتے، دیر تک قیام کرتے، دیر تک رکوع، جتنا لمبا قیام ہوتا اتنا لمبا رکوع ہوتا، اتنا ہی لمبا سجدہ ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی مانگتے اور اپنے لیے بھی مانگتے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہوتے، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ یا اللہ میری امت کو ہدایت کے اوپر رکھنا، یا اللہ ان کو عذاب سے بچانا، یا اللہ ان کی حفاظت فرمانا، ان کے اوپر کوئی ایسا قحط نہ آ جائے کہ یہ بھوکے مر جائیں، کوئی دشمن ان کے اوپر مسلط ہو جائے، ان کا نام و نشان مٹا دے۔ اللہ رب العزت نے دعائیں قبول فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا کا اللہ نے اختیار دیا تھا کہ اس دعا کے ساتھ جو آپ اللہ سے مانگ لیں آپ کو مل جائے گا، یقینی طور پر مل جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو یہ دعا ملی ہے اور اختیار ملا ہے، سارے نبیوں نے دنیا میں جو چاہا مانگ لیا، اور کئی تو ایسے سزائے گئے اور ایسا دکھ پہنچایا گیا کہ انہوں نے اپنی امت کے لیے تباہی مانگ لی اللہ رب العزت۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کسی کو اللہ زندہ نہ چھوڑ، فرمایا مجھے بھی یہ دعا ملی ہے لیکن میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے اور قیامت کے دن ان کی سفارش کے لیے میں نے اس دعا کو بچا کے رکھا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ یہ تعلق ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس محبت کی تعلیم دی ہے وہ اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت اور اللہ کے دین کے خادموں کی محبت، یہ ہماری محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرء مع من احب، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہے انسان کی، لیکن سچی محبت ہونی چاہیے، حقیقی محبت ہونی چاہیے، وہ محبت ہونی چاہیے جو انسان کو قربانی کرنے کے لیے تیار ہو، اپنا وقت قربان کرے، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی توانائیاں ساری اس چیز کے لیے قربان کرے جس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے قربان کرے، اللہ کے رسول کے لیے قربان کرے، اللہ کے دین و شریعت کے لیے قربان کرے، اس امت کی بھلائی اور بہتری کے لیے قربان کرے، جو چیزیں انسان کو پسند ہیں وہ اللہ کے لیے قربان کر دے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو میں ان آیات کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، رکوع میں پڑھو، رکوع میں جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، وسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کے خضوع اور تذلل کے ساتھ انسان اپنے آپ کو بالکل نیچ اور ہیچ بنا دے اور اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کا انسان ادراک کرتے ہوئے کہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ذرے سے بھی حقیر ہوں اور میں بالکل ہی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا محسن ہے، تو ہی میرا منعم ہے، تو ہی میرا مطلوب ہے، تو ہی میرا مقصود ہے اور تو ہی میرا محبوب ہے۔ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ بحق غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، سارے باطل ہیں، صرف اللہ رب العزت ہے سچا معبود۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، وہ مال ہو، وہ عہدہ ہو، وہ منصب ہو، وہ کسی سپر پاور کا دباؤ ہو، کوئی چیز نہیں ہے، سب باطل ہے۔ اللہ رب العزت ہی ہے جس کے پاس ساری قوتیں ہیں، ساری طاقتیں ہیں، اور اللہ رب العزت کا امر کوئی موڑ نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ نافذ ہو کے رہتا ہے، وہ پورا ہو کے رہتا ہے، ساری دنیا کھڑی ہو جائے اس کے رکنے کے لیے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ چیز انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ عبادت تو محبت اور تذلل کا نام ہے اور اللہ کی فرما برداری کا نام ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیکی کے کام کرو، خیر کے کام کرو، جو بھی کرتے ہو خیر ہونا چاہیے، شر نہیں ہونا چاہیے آپ کے کام کے اندر۔ شر والا کام، برائی والا کام، فساد والا کام، قتل و غارت، لوٹ کھسوٹ، بددیانتی، رشوت خوری، کسی پر ظلم زیادتی، لوگوں کا مال چوری کرنا، غصب کرنا، چھیننا، دبانا، انکار کر دینا، قرضے دے کے لوگوں کو انکار کر دینا، یہ سارے شر والے کام ہیں، ان سے برائی پھیلتی ہے۔ ہمیشہ خیر کا کام کرنا چاہیے اور خیر کی دعوت دے
دینی چاہیے. وفعلوا الخیر، خیر کا کام بھی کرو. ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، اور تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے لوگوں کو خیر کی دعوت دے. خیر کیا ہے؟ جو اللہ نے اتارا ہے. دین یہ خیر ہے، دین کی سمجھ یہ خیر ہے. دین یہ اللہ رب العزت خیر و برکت کا خزانہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہماری جھولی میں ڈال دیا. ما یود الذین کفروا من الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پاس اللہ کی خیر آئے، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس خیر سے محروم رہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے فضل عظیم سے نواز دیتا ہے اور خیر کے ساتھ اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی دعوت لے کے آئے. ہمیں بھی خیر کا داعی بھی ہونا ہے اور خیر کا حامل اور عامل بھی ہونا ہے. وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا. کامیابی اس کے اندر ہے. آج ہم ذلتوں اور ناکامیوں کے اندر مبتلا ہے، اور ہمارا جو سلسلہ ہے وہ دن بدن روبہ زوال ہے. انحطاط کی طرف جا رہے ہیں، پستیوں کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے تو قرآن کے ساتھ عزت ملے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلو پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن گرفتہ ہو کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جوڑ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر کے ہم عزت پا سکتے ہیں. عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے ہے. اور اللہ رب العزت اہل ایمان کو غلبہ دے گا، لیکن کب؟ جب وہ مومن ہوں گے. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے سامنے رکوع کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، خیر کے کام کرو. لعلکم تفلحون. اور یہ فلاح، یہ کامیابی، یہ دنیا کے اندر بھی آسودگی، راحت، آسائش اور ہر چیز کا خیر و برکت والا ہونا، یہ اللہ رب العزت نے دین کے اندر رکھا ہوا ہے. اگر دین کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اس کو معمول اور اس کو منشور بنائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کے وعدے ہیں. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. جماعت مجاہدین کا یہی مشن تھا کہ لوگوں کو جہاد کے اوپر لگایا جائے. جہاں تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے، جہاں سینہ سپر ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں یہ جہاد بھی کیا جائے. یہ جہاد بالسیف ہے، یہ اسلحے کے ساتھ جہاد ہے. آج ہماری افواج، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو توفیق عطا فرمائے، یہ سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اور جو فسادی ہیں، جو پاکستان کے اندر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، ان کی بھی سرکوبی کر رہے ہیں. ہماری تائید ان کے ساتھ ہے، اور ہم ان کی حفاظت کے لیے اور ان کی سلامتی کے لیے اور ان کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا یہی روم اور یہی دبدبہ قائم رکھے، اور انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دین کے علم بردار ہوں. جیسا کہ ان کا ماٹو ہے ایمان، جہاد اور قربانی اللہ کے دین کے لیے، وطن عزیز کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی مدد فرمائے، اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ اپنے امان اور سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تقویت دے، قوت دے، اور یہاں اللہ رب العزت شریعت کے نفاذ کی راہیں آسان فرما دے. تو جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ انسان کا جذبہ ہونا چاہیے. علم سیکھنے کے لیے جہاد کرے، علم پر عمل کرنے کے لیے جہاد کرے، اپنے نفس کو اللہ کی فرما برداری پر لگانے کے لیے جہاد کرے، برائی سے روکنے کے لیے جہاد کرے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے جہاد کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دیتا ہے. اللہ کا فرما بردار بنانا یہ بھی جہاد ہے. علم سیکھنا جہاد ہے، علم سکھانا جہاد ہے، عمل کرنا جہاد ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا جہاد ہے. اور اسی طرح باپ بوڑھے ہیں، ان کے لیے کما کے ان کو کھلانا اور ان کی تکریم کرنا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ بھی جہاد ہے. اور کوئی ایسا کام ہے کہ اس دین کی دعوت کو پھیلایا جائے، اس دین کی دعوت کو عام کیا جائے، لوگوں کو خیر کی طرف بلایا جائے، خیر کی دعوت دی جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کیا جائے، یہ بھی جہاد ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جیسے جہاد کرنے کا حق ہے ویسے جہاد کرو. واجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. اجتباء کا معنی ہوتا ہے کوئی دیکھے انسان یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، جو سب سے اچھی چیز ہے اس کو جا کے اٹھا، یہ اجتباء ہے. اللہ نے تمہیں پوری انسانیت میں سے اللہ رب العزت نے تمہیں چن لیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاخرون السابقون، ہم آئے تو آخر میں ہیں لیکن سب سے آگے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیشی بھی ہماری سب سے پہلی ہوگی، اور اللہ کی طرف سے جنت کے لیے روانگی بھی ہماری سب سے پہلے ہوگی، اور جنت میں جانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی قیادت کریں گے، اور یہ امت جنت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے یہ پہلے جانے والے. اس امت کو اللہ رب العزت نے اعزاز عطا فرمایا ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. تو بہترین امت انسان کب بنے گا؟ جب انسان یہ کام کرے گا کہ لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنے کا کام کرے،
تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو اللہ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے. لوگوں کے لیے دین کا نمونہ پیش کرو، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دو، لوگوں کو یہ دین سکھاؤ اور اس پر عمل کر کے دکھاؤ اور انہیں بتاؤ کہ یہ ہوتا ہے دین، یہ اس امت کا فرض ہے. واجتباکم، اللہ نے تمہیں اس کے لیے چنا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، مشکل کوئی نہیں ہے، آسان ہے دین. اللہ تعالیٰ نے آسان ہمیں دین دیا ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تخفیف چاہتے ہیں. یرید اللہ یخفف عنکم، یرید اللہ بکم اليسر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں کرو اور تنگی اور تکلیف کے اندر لوگوں کو مبتلا نہ کرو. تو دین آسان ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا دین ہے جو اللہ نے ان کے ذریعے دنیا کو سکھایا تھا اور پہنچایا تھا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے مجدد ہیں اور اس دین کے کامل مکمل دین کے علمبردار ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے پیروکار ہیں اور اس دین کے اوپر چل کے انہوں نے لوگوں کے لیے نمونہ پیش کر دیا کہ اب اس دین پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے جیسے یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، جیسے انہوں نے دین کو مانا ہے. اور یہ جماعت مجاہدین اپنے وقت میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اعتراف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر یہ بر صغیر کے اندر لوگوں نے ان کی صورت میں اور ان کے زندگیوں کے اندر صحابہ جیسی زندگی اور صحابہ جیسے نمونے دیکھے. یہ لوگ تھے جنہوں نے اس دور میں صحابہ کی زندگیوں کا نمونہ زندہ کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ نسبت ہے، ان کے ساتھ محبت ہے، ہمیں اس چیز کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ جیسے مسلمان بن جائیں. اور ایک بہت بڑے مفکر ہیں، اپنے دور کے بہت بڑے دانشور ہیں، عالم دین بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آج اس امت کی اصلاح کے لیے اور کامیابی کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ امت صحابہ جیسی مسلمان بن جائے. صحابہ المسلم صحابی، صحابہ جیسا مسلمان بن جائے. وہ کون تھے؟ اللہ اکبر. ہماری باتیں ہیں لیکن ان کے دل کا یقین تھا، اور ہمارے صرف دعوے ہیں لیکن ان کا کردار تھا. یہ چیز تھی ان کی. اور ہمارے صرف ظاہری چیزیں ہیں، دعوے کر لیے، نعرے لگا لیے اور کوئی چیزیں لگا کے لوگوں کو دکھا دی. نہیں، اللہ رب العزت جو ہے اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارا کردار دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کے حالات دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کتنا خلوص ہے، تمہارے دل میں اللہ کے لیے کتنی فرما برداری ہے اور اس کی تعظیم اور اس کے جلال کے کیا جذبات ہیں تمہارے دل کے اندر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام رکھا مسلم فرما بردار، مسلم فرما بردار. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پہلے بھی یہی نام تھا اور آج بھی تمہارا یہی نام ہے. من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، رسول تمہارے سامنے دین کا گواہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا بھی، سکھایا بھی، پڑھایا بھی، بتایا بھی اور عمل کر کے بھی دکھایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دین کا مکمل نمونہ تھی. ہر معاملے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا وہ عملی نمونہ پیش کیا جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے. اور پھر صحابہ کرام نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ دیکھا اس کو 100% اپنایا اور اسی طرح اس کو پورا کیا. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، نماز ویسے پڑھی جیسے آپ پڑھتے تھے، حج ویسے کیا جیسے آپ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، معاملات ایسے کیے، حکومت ایسے کی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کی گواہی دی اور اس امت کا یہ فرض ہے یہ اس دین کی گواہ بنے. یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ اور نماز یہ دین کی ایسی بنیادیں ہیں. زکوٰۃ ہے لوگوں کے اوپر لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کا، اور نماز ہے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے بندگی کے اور اپنی محبت کے اور اپنی وفاداری کے اور شکر گزاری کے تعلق کو مضبوط اور توانا رکھنے کا. نماز دین کا ستون ہے اور زکوٰۃ جو ہے یہ اس دین کے فروغ کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسا سورس بنا دیا ہے، ایک ایسا اللہ رب العزت نے منبع بنا دیا ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کے دل دین کی طرف مائل ہوتے ہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کو مضبوطی سے تھامنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت تو ہماری وہاں تک تو رسائی نہیں ہے. ہم تو اللہ رب العزت کو دیکھیں گے ضرور انشاءاللہ العزیز. اللہ قیامت والے دن اپنا دیدار کروانا، جنت میں اپنی ملاقات کا شرف بخشنا اور اپنی زیارت کا شرف بخشنا، یہ تو جنت میں جا کے ہوگا. لیکن اللہ کو پکڑ تو کوئی نہیں سکتا. واعتصموا باللہ کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی رسی اللہ نے اوپر سے لٹکائی ہے قرآن کی صورت میں، اس رسی کو پکڑ لو. اور اللہ کا جو بھیجا ہوا تمہارے سامنے اور تمہارے لیے نمونہ ہے
انسانیت کا اور اسلامیت کا، ایمان کا، عبادت کا، تقوی کا، خشیت کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لو، ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو اور اپنی زندگی کے اندر ان کی زندگی کو اتار لو، اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے نقشے پہ چلا دو، بنا دو، لگا دو، تو پھر انشاءاللہ العزیز محمد رسول اللہ بھی اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہیں اور قرآن بھی آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ہے۔ اور آج محمد رسول اللہ کی سنت بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی موجود ہے، آپ کی سیرت بھی موجود ہے اور قرآن بھی ہمارے سامنے موجود ہے، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، تو پھر واعتصموا باللہ هو مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، وہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارا دوست ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا آقا ہے، وہی تمہارا مددگار ہے۔ نعم المولا، بہترین دوست ہے، بہترین کارساز ہے، بہترین مددگار ہے، و نعم النصیر، اور بہترین تمہاری مدد کرنے والا اور تمہیں عزت و فتوحات سے نوازنے والا اور کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منشور کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے زمانے میں، اپنے دور میں اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے جہاد کرنے، کوشش کرنے، محنت کرنے اور دین کے جھنڈے کو بلند کرنے اور شریعت کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے امیر المجاہدین حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، ان کے رفقا نے کیا، سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحی بڈانوی رحمۃ اللہ علیہ، صادقین صادق پور، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، اور اس کے بعد جو سلسلہ چلتا رہا اور آج بھی الحمدللہ یہ موجود ہے، اگرچہ نام کی حد تک ہے لیکن جذبے ہیں، اور اللہ رب العزت سے امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دین کے خادموں کو وہ توفیق دے گا کہ یہ دین انشاءاللہ پوری دنیا میں غالب آئے گا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ وہ وقت لے کے آئے گا جب ہر گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا، کوئی گھر دین سے خالی نہیں رہے گا، اور ساری دنیا کے اندر سے کفر، شرک، دہریت، الحاد، زندیقیت جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا، صرف اللہ کا دین باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا راول دستہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز نصیب کر دے کہ ہم دین کو بالادست دیکھیں، دین کو غالب اور قائم دیکھیں، اور اللہ رب العزت پوری دنیا کے اندر اس دین کی برکات اور اس کی خیر اور اس کے جو روحانی اثرات ہیں، ایمانی اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ عام فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس راستے میں قبول فرما لے۔ آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا اور علماء کی تشریف آوری، اور ہمارے عزیز مکرم ہمارے بھائی اور ہمارے بیٹے ابو بکر عائش محمد کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مدد فرمائے، توفیق دے، اور اللہ رب العزت سے جو والد کے جذبات اور والدین کی تربیت ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ان کو ہمیشہ مالا مال رکھے، اور اللہ رب العزت ان کی کوششوں اور محنتوں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم، وجزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔